نمرا کمرے میں بیٹھی خاموشی سے بس اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو تک رہی تھی۔ محبت کا جو روگ اس کے دل کو لگا تھا وہ کسی طور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ملازم اس کے پاس چلا آیا۔ بی بی جی، آپ کو کیا پسند ہے؟ صاحب نے کہا ہے کہ کھانا آپ کی پسند کا بنے گا۔ نمرا نے چونک کے ملازم کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگی۔ اسے بریانی پسند تھی، شامی کباب پسند تھے۔ وہ روایتی کھانوں کو شوق سے کھانے والی لڑکی تھی۔ اب نئی جگہ آئی تھی تو اگر وہ بریانی کا نام بھی لیتی تو اسے 2 جوتے پڑ جاتے، اس لیے وہ سوچنے لگی کہ کیا کہے۔ تبھی ملازم نے پھر سے کہا، بی بی جی، آپ جو کہیں گی میں بنا دوں گا۔ کیا بریانی بنا دو گے؟ کچھ سوچ کے نمرا نے آہستہ سے پوچھا تو ملازم فوراً سے مسکرا کے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ شامی کباب بھی بنا دو گے؟ نمرا نے پھر بچوں کی طرح پوچھا تو ملازم کے چہرے پہ تھوڑی گہری مسکراہٹ آ گئی۔ جی بی بی جی، مجھے سب کچھ آتا ہے، آپ حکم تو کریں۔ ٹھیک ہے، میں دن بھر میں یہی کھاؤں گی۔ اچانک ہی اسے خوشی کا احساس ہوا۔ اس ایک بریانی کے نام پر اس نے اماں سے 1000 بار جوتے کھائے تھے، یہاں تو اتنی آسانی سے بریانی ملنے والی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کھڑکی کے نزدیک آ گئی، جہاں اس کی نظر گارڈن میں بیٹھے مراد پہ گئی، جو خاموشی سے گھاس پہ بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے ہوئے۔ وہ مراد کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنا عالی شان گھر اور بہترین زندگی، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں کتنے روگ تھے۔ ماں کا چلے جانا اور دل پر اس سانحہ کا نقش ہو جانا۔ اسے مراد سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی کمرے کا جائزہ لینے لگی، پھر ایک تصویر پہ اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ مراد کی تصویر تھی جس میں وہ گلے میں میڈل ڈالے کھڑا ہوا تھا۔ مراد کے پاس نہ ڈگریوں کی کمی تھی اور نہ ذہانت کی، بس ایک زبان تھی جس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اس تصویر کو دیکھتی رہی اور پھر اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹ کے دیکھا تو مراد سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مراد کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ایک انجانی مسکراہٹ۔ اگر تم بولنے لگو تو کسی بھی لڑکی کا دل چیر سکتے ہو، وہ اپنے پرانے انداز میں لوٹتے ہوئے بے اختیار ہی کہہ بیٹھی تھی، اور مراد نے بہت مشکل سے اپنے لبوں پہ آنے والی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ صرف گونگا ہے، بہرا نہیں ہے، لیکن اگر وہ اسے بتا دیتا کہ وہ سن سکتا ہے تو شاید نمرا اپنے دل کا حال اس سے کہنا بند کر دیتی۔ اسی لیے وہ بس خاموش اپنے تاثرات پہ کنٹرول کیے کھڑا تھا۔ نمرا نے اس کی تصویر پہ دوبارہ نظر ڈالی۔ اگر شان سے پہلے تم میری زندگی میں آئے ہوتے تو یقیناً مجھے تم سے محبت ہو جاتی، لیکن اس دل کا کیا کروں جو اس آوارہ عاشق پہ مر مٹا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، شان نے مجھے ایسے ہی ایک روز پھول سے پروپوز کیا تھا اور میں نے اس کا پروپوزل قبول بھی کر لیا تھا۔ اس نے لائبریری کے باہر۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، اور پھر 2 دن بعد میرے تایا کی بیٹی کی شادی پہ میں اس قدر ناچی تھی کہ میرے پاؤں دکھنے لگے تھے، لیکن یہ ناچنا خوشی میں تھا، اور یہ خوشی شان کی محبت کی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا فون آنا، اس کی محبتوں کا بڑھنا، اس کی بے لگام عاشقانہ باتیں، میں تو اس کے انداز پہ ہی فدا ہو گئی تھی۔ وہ ہر بار مجھے کہتا تھا کہ بس نوکری ہو جانے دو، پھر تمہارے لیے رشتہ بھیجوں گا۔ انٹرویوز بھی دینے جاتا تھا، لیکن پتہ ہے اس نے کبھی نوکری نہیں کی، کیونکہ وہ نوکری کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے ہر نوکری میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلی ہی بار میں کوئی اسے ڈائریکٹ مینیجر بنا دے۔ یہ کہتے ہوئے افسردہ سی ہلکی سی ہنسی ہنستے نمرا مراد کے دل میں خنجر کھونپ چکی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کتنا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار انسان کیسے اس کی محبت بن گیا۔ نمرا دھیرے سے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی، آنکھیں بند کیے وہ ماضی میں کھونے لگی۔ میں شادی میں گئی تو اپنی ہر ایک لمحے کی تصویر کھینچ کے میں نے شان کو بھیجی تھی، اور وہ میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرنے لگا۔ شادی کی رات مجھے لگا تھا کہ تم بھی میری ویسی ہی تعریف کرو گے، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ تم بول نہیں سکتے۔ کاش تم بھی شان کی طرح میری تعریف کر دیتے۔
تو شاید میرے لیے اسے بھلانا آسان ہو جاتا۔ میں اسے کتنے فون کر چکی ہوں، نہ جانے وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھاتا۔ آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کے گالوں سے لڑ کے گردن پہ جذب ہو گئے اور مراد کے حلق میں گلٹی سی ابھری۔ وہ اس کے نزدیک آیا، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھ کے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ اس کے دل کی ہر تکلیف سننا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ جس شادی کا ذکر کر رہی تھی اسی شادی میں وہ اس پہ فدا ہوا تھا۔ وہ دلہے کا دوست تھا اور اس پوری شادی میں وہ صرف نمرہ کو ہی دیکھتا رہا تھا، لیکن نمرہ اپنے آپ میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے مراد کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ مراد کے آنسو پہنچنے پہ نمرہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ جس دن شان نے میرا فون اٹھایا میں اسے بہت گالیاں دوں گی، بہت برا بھلا کہوں گی۔ وہ ایک دم ہی جذبات میں آ کے غصے سے بولی تھی۔ مراد اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ تو کیا پھر تم اس کے ساتھ چلی بھی جاؤ گی؟ کیا مجھے چھوڑ دو گی؟ لیکن وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری کزن کی شادی ختم ہوئی۔ اس شادی کے بعد میرے 1-2 گھرانوں سے رشتے آ گئے۔ میرے گھر والے میری شادی پہ زور دینے لگے، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ ان دنوں میرے ایگزامز چل رہے تھے۔ میں ایگزامز کے ساتھ ساتھ شان کی محبت میں بھی ڈوبنے لگی۔ میں نے پڑھائی کے بہانے اپنی شادی کے موضوع کو ختم کروا دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شان کو جلدی نوکری حاصل کرنے کا بھی کہا تھا۔ اس کے بعد میری اور شان کی ملاقاتوں میں اضافہ ہوا۔ میں اس پہ اعتبار کرنے لگی۔ وہ جہاں مجھے ملنے بلاتا میں دوڑی چلی جاتی، کبھی دوست کے بہانے، کبھی لائبریری کے بہانے۔ وہ ہمیشہ اپنے انٹرویوز کے قصے سناتا، بڑی بڑی باتیں کرتا کہ اسے بہت جلد ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری ملے گی اور وہ میری زندگی بھی بدل دے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے میں خوابوں کی دنیا میں جینے لگی۔ لیکن پھر میرا رزلٹ آیا اور وہ ہوا جس کی میں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ میں 2 پیپرز میں فیل ہو چکی تھی۔ اس دن اماں نے مجھے بہت مارا، ابا نے بہت باتیں سنائیں۔ میری پڑھائی ختم کروا دی گئی کہ ابا کی محنت کی کمائی کو میری پڑھائی کے پیچھے نہیں لٹایا جا سکتا۔ اس لیے گھر میں میری شادی کا قصہ ایک بار پھر شروع ہو گیا، اور جب میں نے شان سے بات کی تو اس نے وہی بات دہرائی کہ ابھی تک اس کی نوکری نہیں ہوئی۔ 6 مہینے ہو چکے تھے ہماری محبت کو، میرے ایگزامز ہوئے تھے، رزلٹ بھی آ گیا تھا، مگر اسے ایک نوکری تک نہیں مل سکی۔ اور پھر میرے گھر والوں نے اپنی مرضی سے میرا رشتہ تلاشنا شروع کر دیا۔ تب میں نے غصے میں انہیں شان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ابا شان سے ملنا چاہتے تھے لیکن شان نے آنے کے لیے منع کر دیا۔ وہ خوفزدہ تھا۔ پھر میرے بہت سمجھانے پہ جب وہ آیا تو کچھ ہی دیر کی بات چیت کے بعد ابا نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ یہ لڑکا کسی قابل نہیں ہے، نہ یہ نوکری کرنا چاہتا ہے، نہ کسی کام میں دلچسپی ہے، نہ کوئی ہنر اس کے پاس ہے، اور نہ اس کے گھر والے تمہیں اپنانے کو راضی ہیں۔ میں ایسے لڑکے سے تمہاری شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہماری برادری سے باہر کا ہے۔ میں برادری کے اندر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ ابا کی بات سن کے میں نے بہت رونا دھونا ڈالا، بہت ہنگامہ کیا، لیکن اماں ابا کے آگے میری ایک نہ چلی۔ میرا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا گیا مراد، میری مرضی کے خلاف۔ میں نے شان سے رابطہ کیا، اسے اس بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا فکر نہ کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے شان سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر والے راضی نہیں ہیں، کیونکہ یہ بات مجھے ابا سے پتہ چلی تھی۔ تو وہ کافی دیر خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا ہاں، کہنے لگا کہ وہ پسند کی شادی نہیں کرنے دیں گے، وہ اپنی مرضی سے میری شادی کروائیں گے۔ شان کی اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن مجھے اس کی محبت پہ اعتبار تھا۔ وہ مجھے قسمیں وعدے دینے لگا کہ وہ کبھی میری شادی کسی اور سے نہیں ہونے دے گا، اور اس کے انہی وعدوں پہ اعتبار کر کے میں نے خاموشی اختیار کر لی، یہاں تک کہ ہماری شادی کا دن آ گیا۔ میں نے اسے کئی بار فون ملایا لیکن اس کا فون مسلسل بند تھا۔ میں نے اس سے رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا، اور میں آپ کی دلہن بن کے یہاں آ گئی۔
میرے ابا نے اپنے غصے میں مجھے گونگے انسان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس سے تو اچھا تھا وہ میری جان لے لیتا۔ نمرا نے اپنے دل کی حالت بیان کرتے ہوئے اپنے آخری لفظوں سے مراد سے جینے کی وجہ چھین لی تھی۔ نمرا کے جاتے ہی مراد نے اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر پہ میسج کیا جس میں شان کا نمبر لکھا اور ساتھ ہی لکھا کہ مجھے اس لڑکے کے بارے میں ساری معلومات چاہیے۔ اگر یہ نوکری کی تلاش میں ہے تو اسے کسی اچھی کمپنی میں نوکری دلوا دو۔ میسج کر کے وہ خاموشی سے بستر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ محبت میں حاصل کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے، اور مراد کی محبت اتنی گہری تھی کہ وہ نمرا کی خوشی کی خاطر اسے قربان کر سکتا تھا۔ وہ گونگا انسان تھا، ایک نامکمل شخص۔ بھلا نمرا اسے کیوں ڈیزرو کرتی؟ اسے نمرا کے گھر والوں پہ افسوس تھا کہ جنہوں نے برادری کی خاطر نمرا کی پسند کو ترجیح نہیں دی، لیکن جلد ہی اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی جب اس نمبر سے میسج آیا اور شان کی ساری تفصیلات اس کے سامنے آ گئی۔ شان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ نوکری کی تلاش صرف اور صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ ایک دم سے بہت امیر ہو جائے۔ اس لیے جو نوکری اسے ملتی تھی وہ اسے چھوڑ کے اگلے انٹرویو کے لیے نکل پڑتا تھا۔ اس کی ماں ایک انتہائی لالچی اور مکار عورت تھی جو اس کی شادی کسی بہت امیر لڑکی سے کروانا چاہتی تھی، اور اس کی اماں نے ہی شان کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب وہ نمرا سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کیونکہ نمرا کا گھرانہ متوسط تھا اور وہ جہیز میں کچھ بھی نہیں لا سکتی تھی۔ نمرا کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے شان کی ماں نے اس کا رشتہ ایک بہت بڑے گھر میں کروا دیا تھا، اور اب شان اپنے سسرال والوں کے کاروبار میں شریک ہو چکا تھا۔ اسی لیے اس نے نمرا کو پوری طرح نظر انداز کیا تھا اور وہ اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد مراد خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یعنی شان کی محبت اتنی کمزور تھی کہ دولت کے آگے وہ پوری طرح سے ڈھل چکی تھی، لیکن یہ بات وہ نمرا کو کیسے بتاتا، اور اگر بتا بھی دیتا تو کیا نمرا یقین کر لیتی؟ اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ نمرا اور شان کی کوئی ملاقات ارینج کروائے گا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ نمرا کو خبر نہیں ہوگی۔ نمرا کچھ دیر بعد کمرے میں لوٹی تو مراد نے الماری کھولی اور ایک بہت خوبصورت جوڑا نکال کے اس کے آگے رکھ دیا۔ اشاروں میں اسے تیار ہونے کا کہا۔ نمرا خود بھی گھر کی چار دیواری سے بیزار آ چکی تھی۔ اسے گھومنے پھرنے کا شوق تھا، اس لیے وہ تیار ہو گئی۔ دوسری طرف کسی بزنس میٹنگ کا کہہ کے مراد نے اسے اپنے اسی بندے کے ذریعے شان کو اسی ہوٹل میں بلوا لیا جہاں وہ نمرا کو لے کے جانے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نمرا تیار ہو کے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو مراد اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ مراد نے اشاروں میں اس کی تعریف کی تو نمرا کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دھیرے دھیرے وہ نکاح کے اس رشتے کو جیسے قبول کرنے لگی ہو۔ اب اسے مراد سے وہ پہلے والی نفرت نہیں رہی تھی، کیونکہ مراد وہی انسان تھا جس کے ساتھ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، اور وہ بھی کسی فکر اور پریشانی کے بغیر۔ مراد نے اسے گاڑی میں بٹھایا، پھر ایک بڑے سے ہوٹل میں لے گیا۔ دونوں ایک سائیڈ والی ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ مراد نے اپنے اسی آدمی کو میسج کیا تو اس نے بتایا کہ بس تھوڑی دیر بعد شان وہاں پہنچنے والا ہے۔ نمرا خاموشی سے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں اس کی پسند کا کھانا بنا ہے، پھر مراد اچانک اسے یہاں کیوں لے آیا؟ کچھ ہی دیر گزری تھی پھر جب نمرا کی نظر شان پہ پڑی۔ سوٹ بوٹ پہنے شان اسی ہوٹل کے اندر داخل ہوا اور نمرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تیزی سے اٹھی، لپک کے شان کے پاس پہنچ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نمرا کو دیکھ کے شان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ مراد نہیں چاہتا تھا کہ نمرا جذباتی پن میں اپنی عزت کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے وہ فوراً نمرا کے پاس گیا، اشاروں میں اسے ایک طرف بیٹھ کے بات کرنے کا کہا، جبکہ شان تو ابھی تک ہکا بکا کھڑا تھا۔ نمرا کھینچ کے شان کو اپنے ساتھ ایک ٹیبل پہ لے آئی، کرسی پہ بٹھایا۔ مراد بھی وہیں سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ نمرا کا خیال تھا کہ مراد بہرا ہے، اس لیے اسے اس کے سامنے بیٹھنے سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے میرا؟ جانتے تھے نا کہ میری شادی کا دن آ گیا ہے؟ تمہارے وعدوں کے اعتبار میں دلہن بن گئی تھی میں، میری شادی ہو گئی ہے اس انسان کے ساتھ۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو تھے،
لہجے میں انگارے برس رہے تھے۔ شان نے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا، اماں نے میرے لیے لڑکی پسند کر لی تھی، وہ میری اور تمہاری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہارا فون نہیں اٹھایا۔ شان کے لفظوں پہ نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو وہ محبت، وہ وعدے، وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ نمرا سمجھنے کی کوشش کرو، میرے ہاتھ خالی تھے، کوئی اچھی نوکری مجھے مل نہیں رہی تھی، پھر اگر میں تم جیسی مڈل کلاس لڑکی سے شادی کر لیتا تو ساری زندگی مجھے اسٹرگل کرنا پڑتی، اس لیے میں نے ایک بہت امیر گھرانے میں رشتہ کر لیا ہے۔ شان نے بالکل سیدھے انداز میں یہ بات کہی اور نمرا نے اس کے منہ پہ ایک تماچا مار دیا۔ اگر ایسی بات تھی تو اسی وقت مجھے بتاتے، میں تمہارے پیچھے یوں خوار نہ ہوتی، ایک میسج کر دیتے اور کہہ دیتے کہ تم نے میری محبت کو چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دیا تو میرے دل کو قرار آ جاتا۔ شان بس سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر کچھ دیر بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ میں یہاں بزنس میٹنگ کے لیے آیا تھا، مجھے مراد اینڈ کمپنی والوں نے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے بلوایا ہے، میں یہاں اب مزید کوئی تماشا نہیں چاہتا، بہتر ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ شان نے اس کی محبت کو ٹھکرا کے اگلی ٹیبل کی جانب قدم بڑھائے اور مراد اینڈ کمپنی کا نام سن کے نمرا ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر جاتے ہوئے شان پہ ڈالی، پھر حیرت سے مراد کو دیکھنے لگی۔ مراد کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، وہ اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مراد نے ایک پین اٹھایا، پیپر پہ چند سطر لکھ کے اس کی جانب بڑھا دی، جسے پڑھنے کے بعد نمرا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بولنے کی صلاحیت ختم ہوئی تھی نمرا، سننے کی نہیں۔ میں تمہارے دل کے حال سے اچھی طرح سے واقف ہوں، اس لیے تمہیں تمہاری محبت سے ملوانے یہاں لایا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ ان چند سطروں نے نمرا کے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ کتنی بے وقوف تھی وہ۔ ریما نے اسے بتایا تھا کہ ایک حادثے میں اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہوئی تھی، پھر اس نے خود سے یہ کیسے ازیوم کر لیا کہ وہ سن بھی نہیں سکتا؟ 10 سال کی عمر تک تو وہ بول بھی سکتا تھا، پھر بھلا وہ سن کیوں نہیں پاتا؟ اپنی نادانی میں اس نے ایسی غلطی کی تھی جس پہ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ تو اپنے دل کا حال اور اپنی محبت کی کہانی خود اپنی زبان سے اپنے شوہر کو سنا چکی تھی، پھر بھلا وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ وہ سوچ کے ہی کانپ اٹھی۔ ویٹر 2 سافٹ ڈرنک لے کے آ چکا تھا۔ مراد نے اشارہ کیا کہ یہ پی لو، پھر گھر چلتے ہیں۔ بڑی مشکل سے نمرا نے وہ ڈرنک پی اور خاموشی سے گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ مراد نے گاڑی چلانی شروع کی اور نمرا نے ہمت کر کے بات کی، اگر آپ سن سکتے تھے تو مجھے روکا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ میں نہ جانے کیا کچھ کہتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ شان کی محبت نہ ملنے سے کہیں زیادہ شوہر کی نظروں میں گر جانے کی تکلیف تھی۔ مراد نے اس کی بات سن کے ایک نظر اس پہ ڈالی، لیکن کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ گھر پہنچ گئے۔ نمرا گاڑی سے اتر کے تیزی سے کمرے میں گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مراد اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مزید مراد کے ساتھ کس طرح سے رہے گی، اس شخص کے ساتھ جو اس کے ماضی کی محبت سے واقف ہے۔ وہ کیسے اسے قبول کرے گا؟ وہ تو نہ گھر کی رہی تھی نہ گھاٹ کی۔ کچھ دیر کے بعد مراد کمرے میں آیا تو نمرا کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کے اسے تکلیف ہونے لگی۔ اس نے اشارے سے اسے رونے سے منع کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نمرا کے آنسو پونچھے تو نمرا اس کے ہاتھ پکڑ کے آنسو بہانے لگی۔ وہ جذباتی اور شوخ مزاج ضرور تھی لیکن بد کردار نہیں تھی۔ اس نے غلطی کی تھی کہ شان جیسے انسان سے محبت کی اور شان نے بدلے میں اسے دھوکہ اور رسوائی دی۔ وہ اپنے ہی شوہر کے سامنے اب پوری طرح شرمندہ تھی، لیکن مراد نے اسے شرمندگی کا احساس نہ ہونے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب میں نمرا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مراد نے آہستگی سے اسے سینے سے لگایا۔ اس نے بھی خود کو مراد کے حوالے کر دیا۔ مراد نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا، اور نمرا حیران تھی کہ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے ماضی کو جانتے ہوئے بھی اسے عزت دیں اور اسے برا بھلا نہ کہیں۔ وہ مراد کی تربیت اور اس کی مردانگی پر حیران تھی۔
پھر دونوں نے مل کے نمرا کی پسند کا کھانا کھایا۔ زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی اور نمرا نے مراد کا تکیہ اٹھا کے اپنے برابر میں رکھ لیا تھا۔ اب اس کی جگہ نیچے نہیں بلکہ نمرا کے پاس تھی۔ نمرا نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھا لیا تھا۔ اب اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ وہ نمرا کے لیے اگر اس کے ماضی کو بھلا سکتا تھا تو پھر نمرا کیوں اس کی ایک کمزوری کو پکڑ کے اسے برا کہے۔ دھیرے دھیرے دونوں کے درمیان قربتوں کا سلسلہ طویل ہوا، لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی کچھ ایسا ہوا جس نے دونوں کی زندگیاں بدل دیں۔ نمرا مراد کے لیے باورچی خانے میں کھڑی کچھ پکانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے کانوں میں اماں کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں۔ سسرال جاؤ گی تو پچھتانا پڑے گا، یہ جو سارا دن موبائل فون میں گھسی رہتی ہو نا، وہاں جب کھانا پکانا ہوگا نا تو اماں کا خیال آئے گا۔ اور واقعی اسے آج اماں یاد آ رہی تھیں، کیونکہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ وہ ملازم سے پوچھ کے کھانا بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اتنا پوچھنے پہ بھی جب اسے کچھ نہ آیا تو اس نے غصے میں ملازم کو بھی کچن سے نکال دیا۔ موبائل فون پہ یوٹیوب کی ویڈیو لگائی اور جیسے تیسے کچھ پکانے کی کوشش کرنے لگی۔ مراد کی بہن ریما نے اسے بتایا تھا کہ مراد کو چائنیز کھانا بہت پسند ہے، اور اب وہ مراد کی پسند کا کھانا بنانے کی کوشش میں پچھتا رہی تھی۔ اتنی سبزیاں کاٹنا ہی اس کے لیے مشکل تھا۔ پتہ نہیں یہ چائنیز کیوں اتنی بھر کے سبزیاں کھاتے ہیں، اور وہ بھی اتنی باریک کٹی ہوئی۔ میں نے تو سنا ہے چائنیز لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں، ساری محنت سبزیاں کاٹنے پہ ہی کر دیتے ہیں۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی کام بھی کر رہی تھی، جبھی اس کے سلک کے دوپٹے نے پیچھے سے آگ پکڑ لی، اور وہ اس سے بے خبر یوٹیوب کی ویڈیو کو کبھی ریوائنڈ کرتی کبھی پاز کرتی۔ دھیرے دھیرے آگ کی لپٹیں بڑھ رہی تھیں، اور وہ اس بات سے پوری طرح بے خبر موبائل فون میں مگن تھی۔ جبھی مراد کچن کے دروازے پہ آیا، وہ کسی کام کے سلسلے میں جلدی گھر لوٹا تھا، اور اب نمرا کو تلاش کرتے ہوئے کچن کے دروازے تک چلا آیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کے اس کی جان نکل گئی۔ وہ وہیں چیخیں نکالتے ہوئے بھاگ کے نمرا کے قریب آیا، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ آگ کے شعلے دوپٹے سے آگے بڑھتے ہوئے نمرا کی قمیص تک پہنچ چکے تھے، اور پھر نمرا کو بھی ہوش آ گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ مراد اپنے ہاتھوں سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مراد کی آوازوں میں اضافہ ہوا، ساتھ ہی نمرا کی چیخوں میں بھی، اور دھیرے دھیرے نمرا جھلسنے لگی۔ اور پھر جیسے ہی آگ کی لپٹوں نے پوری طرح نمرا کا احاطہ کیا تو مراد حلق کے بل چیختے ہوئے ملازموں کو آوازیں دینے لگا، رفیق یہاں آؤ، رفیق فائر ایکسٹنشن لے کے آؤ۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ رفیق جو ان کی چیخوں پہ کچن کے دروازے تک آیا تھا، وہ دوبارہ دوڑ کے بیک یارڈ میں گیا اور فائر ایکسٹنگوشر اٹھا کے دوبارہ سے دوڑتے ہوئے اندر آیا۔ فائر ایکسٹنگوشر کے ذریعے سے نمرا کے کپڑوں میں لگی آگ کو بجھایا گیا، لیکن وہ بہت حد تک زخمی ہو گئی تھی۔ اسے باہوں میں اٹھا کے مراد گاڑی تک دوڑا۔ گاڑی میں ڈال کے وہ ہسپتال پہنچا، اپنا کوٹ اتار کے نمرا کے وجود پہ ڈالا، اور پھر اسے اسٹریچر پہ لٹا کے ایمرجنسی وارڈ تک بھاگا۔ ساتھ ہی وہ نمرا کو آوازیں دے رہا تھا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ خوف کی وجہ سے وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ نمرا پلیز ہوش میں آؤ، نمرا، وہ بار بار اسے پکار رہا تھا۔ ماضی کے کچھ لمحے اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے، جب اس کی ماں بھی اسی طرح اس کے سامنے جل کے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو تو نہ بچا سکا، لیکن وہ نمرا کو بچانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کر کے بتایا کہ 20% باڈی جلی ہے۔ وقت پر آگ بجھانے کی وجہ سے کافی حد تک بچت ہو گئی ہے۔ نمرا کا صرف دوپٹہ سلک کا تھا، قمیض شلوار دوسرے کپڑے کا تھا، اسی وجہ سے اس کپڑے نے تیزی سے آگ نہیں پکڑی تھی۔ اگر وہ بھی سلک کا ہوتا تو شاید نمرا ابھی تک پوری طرح جل کے ختم ہو چکی ہوتی۔ ڈاکٹرز نے اس کے زخموں کو صاف کیا اور پھر اسے شدید ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں رکھا گیا۔ وہ رات اس کے سرہانے کھڑا اسے دھیرے دھیرے پکار رہا تھا۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی اور وہ مراد کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نمرا تم ٹھیک تو ہو نا؟ مراد کی مدھم آواز سن کے نمرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مراد آپ بول سکتے ہیں؟ مراد بہتے آنسوؤں کے ساتھ بس سر ہاں میں ہلا کے رہ گیا تھا۔ اسے کیا بتاتا کہ اسے آگ میں جلتا دیکھ کے اس کے اوپر کیا قیامت بیتی تھی۔
سالوں پہلے اسی منظر نے اس کی قوت گویائی چھینی تھی، اور اب دوبارہ اسی منظر نے اس کی قوت گویائی واپس لوٹا دی تھی۔ وہ اب بول سکتا تھا، اسے پکار سکتا تھا۔ نمرا نے اٹھنے کی کوشش کی تو مراد نے اسے واپس لٹا دیا۔ نمرا، آرام کرو، ڈاکٹر 2-3 دن میں تمہیں چھٹی دے دیں گے، اور پھر تم وعدہ کرو کہ آئندہ دوبارہ کبھی کچن میں نہیں جاؤ گی۔ تم کیوں گئی تھی کچن میں؟ وہ بہت ہی پریشان اور ناراضگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کی پسند کا کھانا بنانے گئی تھی جی، مجھے بتایا گیا تھا آپ کو چائنیز پسند ہے، لیکن سبزیاں کاٹتے کاٹتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ جو چکن بوائل کے لیے رکھی تھی وہ مجھے ہی بوائل کر دے گی۔ نمرا کا انداز واپس لوٹ آیا تھا، جسے دیکھ کے مراد کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ خبردار، آئندہ کچن میں نہ جانا، محبت سے اسے کہتے ہوئے اس نے نمرا کے ماتھے کو چوما تھا۔ سب سے زیادہ نمرا کی کمر پہ زخم آئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ کروٹ پر لیٹی ہوئی تھی، اور ابھی کچھ دن اسے ایسے ہی گزارنے تھے۔ نمرا کے والدین بھی چلے آئے، وہ بھی بہت زیادہ فکر مند تھے۔ ریما اپنے سسرال سے 2 دن کے لیے نمرا کے گھر آ گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اس دن ریما نے نہ صرف نمرا کا خیال رکھا بلکہ گھر کا سارا نظام بھی سنبھال لیا۔ 2-3 دن میں نمرا کی حالت کچھ سنبھلی تو ریما واپس اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر گھر کے در و دیوار میں مراد اور نمرا تنہا رہ گئے۔ مراد نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے اپنی محبت کا اقرار کیا، اسے بتایا کہ وہ اس کی تکلیف پر کیسا محسوس کرتا ہے، جسے سن کے نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کے لیے معافی مانگی، اور مراد نے خود کو ایک اعلیٰ ظرف مرد ثابت کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ مراد کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں نمرا کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اصل قصوروار تو شان تھا، جو محبت کا دعوے دار تو بنا لیکن حقدار نہ بن سکا۔ نمرا نے سر جھکاتے ہوئے ایک بار پھر خود کو مراد کے حوالے کیا تھا، اور مراد اپنی محبت کی مہر اس کے ماتھے پہ ثبت کرتا تھا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ محبوب کی غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ مراد میں بھی اتنا حوصلہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کی ماضی کی محبت کو بھلا کر اسے اپنی محبت سے ایک نئی زندگی کی طرف بلا لیتا۔ اکثر مرد عورت کے ماضی کی محبت کو تانا بنا کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور ساری زندگی اسے عزت کے ساتھ جینے نہیں دیتے، لیکن مراد نے ثابت کیا کہ اصل مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کو اس کی غلطیوں، اس کی خامیوں اور اس کی کوتاہیوں کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اسے اپنی محبت سے بدل کے مکمل کرتے۔ آج نمرا پوری طرح مکمل ہو چکی تھی۔ مراد کے لیے تیار ہوتے ہوئے اس نے اپنی اماں کی بالیوں کو اپنے کانوں میں ڈالا تھا۔ یہ واحد بالیاں تھیں جو شادی پہ اس کی اماں نے اسے بطور تحفہ دی تھی۔ ان بالیوں کو پہن کے وہ خود کو شہزادی سمجھ رہی تھی۔ بلا شبہ یہ کوئی بہت مہنگی یا قیمتی بالیاں نہیں تھیں، لیکن ان بالیوں میں ماں کی محبت تھی، وہ محبت جو انہیں ان کی ماں سے ملی تھی، اور اب یہ بالیاں نمرا کو ویسے ہی عزیز تھیں جیسے اس کی ماں کو ہوا کرتی تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ اپنی بیٹی کو وہ یہی بالیاں تحفے میں دے گی۔ مراد نے اس کے کانوں میں چھوٹی سی بالیاں دیکھی تو حیرت سے کہنے لگا، میچنگ جیولری کیوں نہیں پہنی؟ مراد کی اس بات پہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی، کیونکہ یہ بالیاں ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی ہیں، اور ان کی قیمت صرف ایک شادی شدہ بیٹی ہی سمجھ سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ اپنی ماں کا خوبصورت مسکراتا چہرہ یاد آیا۔ شادی سے پہلے وہ جن لمحات کو بالکل عام سمجھتی تھی، آج وہی لمحات اسے بہت خاص محسوس ہو رہے تھے۔ اکثر شادی شدہ بیٹیوں کو شادی کے بعد ہی ان باتوں کا احساس ہوتا ہے۔ مراد نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں نمرا کے گھر جانے کے لیے نکل پڑے۔ نمرا کی اماں نے انہیں آج دعوت دے کے بلایا تھا، اور آج اپنے گھر جاتے ہوئے وہ نہ خود کو صرف خوش بلکہ مکمل محسوس کر رہی تھی۔